حماقت ہے. ٹھیک ہے. پہلی حماقت یہ ہے کہ احکامات کو پس پوچھ ڈال دینا. ٹھیک ہے. دوسری تہمتیں لگانا. ٹھیک ہے. اللہ واتبعوا، اور یہ بنی اسرائیل والے انہوں نے پیچھے چلے. اتباع کرنا پیچھے چلنے کو. ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، ان منتروں کے پیچھے چلے. ما تتلو الشیاطین، جن کو شیاطین نے پڑھا تھا، علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت کے زمانے میں. ٹھیک ہے. واتبعوا، اور پیچھے چلے. کون؟ یہ یہودی. یہ ان کی دوسری حماقت. ما تتلو الشیاطین، جو شیاطین نے منتر پڑھے. تتلو کا مطلب تلاوت کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو شیاطین تھوڑی تلاوت کرتے ہیں. شیاطین تو یہ تو گالیاں دیں گے یا منتر پڑھیں گے. علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں. ٹھیک ہے. وما کفر سلیمان، وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا. ان کی حماقت یہ تھی کہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر الزام لگایا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑے جادوگر تھے. اس جادو کے زور پر انہوں نے جنات کو قابو کر لیا تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ نے فوراً جواب دے دیا کہ دیکھو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی جادو نہیں کیا، شیاطین نے جادو کیا تھا. ٹھیک ہے. سمجھ رہے؟ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا. کیسے؟ یعلمون الناس السحر، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. جادو سکھا کر، یہ اللہ رب العزت پورا واقعہ بیان. اصل میں بات یہ تھی، چلو میں بتا دیتا ہوں. بات یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت کے جنات سے کہ جو منتر تھے وہ سب کے سب کچھ کتابوں میں لکھے ہوئے تھے. تو سارے کے سارے منتر حضرت سلیمان علیہ السلام نے لیے، سب سے جمع کیے، اور جمع کر کے زمین میں گاڑ کے اس کے اوپر اپنا تخت بچھا دیا. ٹھیک ہے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان شیاطین نے وہ منتر دوبارہ نکالے. ٹھیک ہے. اور یہود نے کہنا شروع کر دیا ہاں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خزانہ تھا کہ ان منتروں کو پڑھ کے وہ ان شیاطین کے اوپر قبضہ کرتے تھے. حالانکہ وہ تو منتر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دبا کے ختم کیے تھے. انہوں نے کہا تھا نہیں، یہ ان کا خزانہ تھا، چھپا کے رکھے ہوئے تھے سب کے سامنے. تو یہ اللہ رب العزت اس کی صفائی پیش فرما رہے ہیں کہ ان کی حماقت ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام پہ الزام لگا رہے ہیں. یعنی اپنے ہی نبی پہ، جو بنی اسرائیل پر آئے تھے اسی نبی پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ تو کفر کرتے تھے. اور بھی ان یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پہ، حضرت داؤد علیہ السلام پہ جو اعتراضات کیے ہم عام مجمع میں سنا نہیں سکتے. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور یہ پیچھے چلتے ان شیاطین کے جو کہ ما تتلو جو منتر پڑھا کرتے تھے، یہ پیچھے لگ گئے. سمجھ رہے؟ ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس، اور شیاطین نے کفر کیا لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر. ٹھیک ہے. وما انزل علی الملکین، اور جو فرشتے، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. ایک منٹ. وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، شہر بابل کے اندر، ہاروت و ماروت، وہ فرشتے ہاروت و ماروت تھے. سمجھ رہے؟ یہ قرآن کا ایک طرز ہے، میں بتاؤں گا اس کو بدل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مبدل منو اور بدل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے اجمالا وہ ایک آدمی آیا، بڑا شیٹ صاحب آ رہے ہیں. شیٹ صاحب کون؟ شیٹ صاحب، شیٹ صاحب آ رہے ہیں. کون؟ شیٹ خالد سوبرو. 3-4 اور ٹیڑھے نام لگا دو. شیٹ خالد سوبرو.
تو یہ کسی کو متوجہ کرنے کے لیے ایسے ہوتا ہے تاکہ اس کا نام ازبر ہو جائے. ہاروت اور ماروت یہ بدل ہوتا ہے, وہ مبدل منو یہ بدل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ رب العزت کی وضاحت فرما دیتا ہے. یہ جو فرشتے تھے, اور کہتے ہیں نا کہ یہ فرشتے بھی تو جادو سکھانے کے لیے آئے تھے. رہے یہ وما يعلمان من احد, دیکھ رہے ہیں وہاں پر وما انزلہ میں ماں کا ترجمہ نہیں سے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ وہ شروع کلام میں نہیں, اس کے شروع میں قاف سا لگا ہوا ہے, مطلب یہ کہ یہاں رکنا نہیں ہے آپ نے, سمجھ رہے؟ ٹھیک, لیکن یہاں طا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ وما يعلمان من احد, وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو. حتی یقولا, یہاں تک کہ وہ دونوں یہ کہتے, حتی یہاں تک کہ, جب تک کہ, دونوں ترجمے کر سکتے ہیں. یقولا وہ یہ کہہ دیتے انما نحن فتنہ, ہم تو یہ آزمائش ہیں, ہم تو آزمائش ہیں. فلا تکفر, تم لوگ کفر نہ کرنا, لہذا تم کفر اختیار نہ کرنا, یعنی جادو کے پیچھے لگ کے تم کفر اختیار نہ کرنا. انما نحن فتنۃ فلا تکفر, وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں. فلا تکفر, بس تم کفر نہ کرنا جادو سیکھ کر. فیتعلمون منہما, بس وہ سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے, ما جو کہ یفرقون بہ, کہ اس کے ذریعے سے تفریق ڈال دیتے تھے, بین المرء و زوجی, آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان. درمیان ہاں نہیں, بی کا مطلب ہے بی ہی, یعنی جادو کے ذریعے سے. بی ہی کا مطلب اس کے ذریعے سے. بین المرء و فیتعلمون منہما, پس وہ یہود ان دونوں سے سیکھتے تھے. ما یفرقون, وہ چیز جو یفرقون یہ تفرقہ ڈال دے, بھی جادو کے ذریعے سے, بین المرء و زوجی, یعنی وہ جو ان سے سیکھا ہے اس کے ذریعے سے, بین المرء و زوجی, آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان. ٹھیک ہے, بظاہر تو یہ دعوے ہوتے تھے, عنوان یہ ہوتا تھا کہ اس کی وجہ سے میاں اور بیوی میں اختلاف ہو جائے گا. اللہ کہتے ہیں وما هم بضارین بہ من احد, وہ بہ دیکھ رہے ہیں, بہ جڑا ہوا جادو کے ساتھ, بہ جادو کے ساتھ جڑا. وما هم بضارین, اور وہ نہیں نقصان پہنچانے والے, بہ اس جادو کے ذریعے سے, من احد کسی ایک کو بھی. ٹھیک ہے, الا باذن اللہ, اللہ کے حکم کے علاوہ. ٹھیک ہے, احد کا جو لفظ ہے نا, احد کا لفظ وہ صرف اکیلے کے لیے استعمال ہوتا ہے. واحد کا لفظ بھی اکیلے کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن احد کا جو لفظ ہے نا وہ ایسے اکیلے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس کا کوئی دوسرا مثل نہ ہو, یعنی کسی ایک کو بھی. اور یہاں لفظ احد کا معنی ہے, لفظ احد کا معنی ہے کسی ایک کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یعنی اس پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا, کیونکہ احد کا لفظ انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وما ہم اس لیے کہ انسانوں کا مثل ہوتا ہے, تو احد اس کو کہتے ہیں لا مثل لہ ولا مثال لہ, جس کا کوئی مثل نہ مثال ہو. ٹھیک ہے, وما ہم بضارین بہ من احد, لیکن اللہ نے یہ تاکید کری بتا کر کسی ایک کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یعنی کوئی کچا ہے, کوئی پکا ہے, کوئی ڈوڈا ہے, کوئی کالا ہے, کوئی سفید ہے, کوئی بچہ ہے, کوئی بڈھا ہے, کسی ایک کو بھی. ہاں اللہ کا حکم ہوگا تو ہوگا. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ, وَيَتَعَلَّمُونَ, اور وہ ان سے سیکھتے تھے, ما یضرہم, جو ان کو فائدہ دیتا تھا, اور ولا ینفعون, نہ ہی نفع دیتا تھا, نہ نقصان دیتا تھا نہ فائدہ دیتا تھا. ہاں, یضرہم ولا ینفعون, یہ ولا یضرہم کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وَلَقَدْ عَلِمُوا, اور انہوں نے سیکھا. نہیں, عالم تو سیکھنا نہیں ہوتا نا, عالم جانتے تھے. وَلَقَدْ, اور یہ بہت اچھے سے جانتے تھے. لقد کا لفظ آ گیا نا, یہ بہت اچھے سے جانتے تھے. لمن اشتراہ, کہ جو شخص ان کا خریدار بنے گا, ما لہو فی الآخرۃ من خلاق, خلاق کہتے ہیں حصے کو. ٹھیک ہے, تو نہیں ہے ان کے لیے کچھ بھی حصہ آخرت کا. ٹھیک ہے, وَلَقَدْ عَلِمُوا
اور وہ جانتے سے اچھے سے لمن اشتراہ کہ جو کوئی بھی ان سے خریدے گا ما لہ فی الآخرۃ من خلاق تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر جو ما لہ فی الآخرۃ من خلاق کے اندر جو ما نہیں کے معنوں میں آیا نا, ٹھیک ہے, تو یہ ما نہیں کے معنوں میں سمائی کے طور پہ آیا. ٹھیک ہے, بعض احکام سمائی طور پہ ہوتے ہیں, خلاف قیاس ہوتے ہیں, سمائی ہوتے ہیں کہ ماں کے ساتھ ماں جب لہو کے ساتھ آتا ہے تو وہ نفی کے معنی دیتا ہے. سمجھ رہے, وہ چاہے درمیانے کلام میں ہو چاہے آخر کلام میں ہو. اس لیے کہ لا لہو کہنا یہ مشکل ہے, زبان پہ ثقیل ہے, اس کے جو اصطلاحی لفظ ثقیل ہے, تو اس لیے لا لہو کی بجائے ما لہو کہہ دیا. یہ سمائی ہے, یعنی عربی کے قاعدے سے ہے. ٹھیک ہے, وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ, وَلَبِئْسَ کیا ہی بری چیز ہے, ما شرو جو یہ لوگ خریدتے ہیں, نہیں بیچتے ہیں, ما شرو بھی انفسہم کہ جس کے عوض بیچتے ہیں. ٹھیک ہے, وَلَبِئْسَ مَا شَرُوا کیا ہی بری چیز ہے ما شرو کہ جس کے عوض بیچتے ہیں اپنی جانوں کو, لو کانوا یعلمون کاش کہ ان کو صحیح بات معلوم ہوتی. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ سارے ان فرشتوں کا خیال ہے. سمجھ رہے, یہ سارے فرشتے کہہ رہے ہیں, یہ ساری باتیں فرشتے کہہ رہے ہیں. کیا بات کہہ رہے ہیں, وَلَقَدْ عَلِمُوا کہ وہ فرشتے جانتے ہیں, لمن اشتراہ کہ جو کوئی بھی ان سے یہ چیز خریدے گا ما لہ فی الآخرۃ من خلاق اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ اور کیا ہی بری چیز وہ خریدتے ہیں, یہ فرشتے سوچ رہے ہیں. ما کانوا لو کانوا کاش کہ یہ لوگ جانتے, یا پھر اللہ اس کے اوپر کامنٹ دے رہے ہیں, اللہ ان کو بتا رہے ہیں کہ کیا ہی بری چیز ہے جو یہ لوگ خریدتے ہیں اپنی جانوں کے عوض میں, یعنی جادو کے چند گندے کلمات. اور آپ نے نہیں دیکھا, اللہ نہ کرے کہ آپ نے دیکھا ہو, لیکن جنہوں نے جادوگروں کو دیکھا ہے نا وہ بہت گندی زندگی ہوتی ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ان کو گندگی, ان کی مجبوری ہے گندگی, ان کی گندگی میں ایک آیت رہ گئی ہے, جلدی بند نہیں کریں. ولو انہم, اللہ کہتے ہیں ارے اگر ایسا ہو کہ انہم آمنوا وہ ایمان لے کر آ جاتے, واتقوا اور ڈرتے اس بات سے, لمثوبۃ من عند اللہ اللہ کے پاس سے ملنے, واتقوا تو وہ ڈرتے. ٹھیک ہے, لمثوبۃ تو جو ثواب ہے, من عند اللہ کے پاس, خیر وہ بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے, لمثوبۃ تو بہت اچھا ثواب ہے, من عند اللہ جو اللہ کے پاس, جو کہ بہتر ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے, ولو انہم آمنوا واتقوا اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے, لمثوبۃ تو ثواب من عند اللہ کے پاس, خیر بہت ہی بہتر ہے ان کے لیے. لو کانوا یعلمون کاش کہ یہ لوگ جانتے. کیا اتنے بجے 130 ہو گئے. یہاں تک ہمارا مضمون مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے, یہاں تک وہ باتیں ہوگی جو ان کے عقائد اور ان کے پوشیدہ نظریات تھے. آگے کچھ ایسے نظریات ہیں جو یہ کھل کے کہتے تھے, یہ تو پوشیدہ تھے, اور آگے جو آ رہے ہیں وہ ہیں جو آگے کھل کے کچھ باتیں کرتے, جیسے اللہ کے نبی کو کہتے یا رسول اللہ رائنا, یا رسول اللہ رائنا, یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے, ہم سے کچھ بات کر لیجئے. صحابہ کرام آتے تھے. ٹھیک ہے, تو رائی کہتے ہیں رائی رعایت کرنا, ایک ہے رائی, رائن, یہ ہے رائن. آپ کی کتاب خراب کر رہا ہوں. رائن کا مطلب رعایت کیجیے, میری کچھ رعایت کریں. اور جب آپ آخر میں وقف کرتے ہیں تو رائی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, رائی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ رائی یا کے ساتھ آخر میں یا ہے تو اس کا مطلب ہے چرواہا. ٹھیک ہے, رعایت کریں تو چرواہا. ٹھیک ہے, اور اس کے آخر میں اگر را لگا دیں, اس کا مطلب ہماری, نون الف نہ لگا دیں تو اس کا مطلب ہماری رعایت کریں. ٹھیک ہے, اور اگر یہ یا کو برقرار رکھیں, راعینا,
تو راعینا کا مطلب ہے ہمارے چرواہے. ٹھیک ہے، تو یہ راعینا کو کھینچ کے پڑھتے تھے. یا راعینا استغفر اللہ ایسے پڑھتے تھے. اف اللہ کیسے ان کا دل گوارا کر دے. ان کو پتہ بھی تھا اللہ کے نبی ہے، جانتے تھے یعرفون کما یعرفون ابناءہم، تو کھول کے جو کرتے تھے تو اللہ نے اس کا پھر اگلی آیات میں جواب دیا. تو انشاءاللہ ہم کل انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے آیت نمبر 104 سے.